آخری ایکٹیویٹی کے بعد ٹرمپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اب آپ پیس کی طرف آ جائیں. تو ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پیس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر لڑیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ باقی ملکوں کے ساتھ کرتے آئے. ٹی وی پہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جنگ کی خبریں سننا اور بات ہے، پریکٹیکلی اس جنگ کی تکلیف سے گزرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی وہ جنگ میں حصہ لے اور اسے جنگ کی ہیٹ کا پتہ چلے. ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جمعے کے خطبے اس دفعہ دیے ہیں، اور بعض نے تو نام لے کر ایران کو سپورٹ کیا ہے، بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں. ظاہر ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اس طرح کی حرکت وہ کر نہیں سکتے. رہے شیعہ علماء تو ان کو تو ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنا ہی تھا، انہوں نے کیا. کل شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی گرفتار کیا. اب یہ نہیں پتا پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے گرفتار کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی توہین مذہب کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ آج کل کوئی چلانے کی کوشش کر رہے تھے، واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں پروٹیسٹ پرامن تو حق ہے، گالی گلوچ نہ ہو، اس میں آپ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں سب کو. سنی شیعہ کے فرق سے بلند ہو کر اس وقت ایک مسلمان ملک کا ساتھ دینا چاہیے، ہمارا یہی موقف ہے. اور دیکھیں ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی پرانی ایک تقریر آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے، ہر دوسرے بندے نے اپلوڈ کی ہے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ سنی سن ہوئے میں پڑے ہیں. ہر ادبی گالی جو سنیوں کو دے سکتے تھے وہ دی ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے. ایک شیعہ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. میں سارے نے منجی ٹھوک دی تھی نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو جملے آج کل انہوں نے شیئر کرائے ہوئے ہیں وہ تو ساری پرو شیعہ گفتگو ہے. اندازہ کریں کچھ عرصہ پہلے تک یہ افغانستان سے کالے جھنڈے نکال رہے تھے، اس طرح ہی تھا نا دیوبندی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حدیث میں تو خراسان کا لفظ ہے اور خراسان تو ایران کا صوبہ ہے. سرکار کوئی آج سے صوبہ ہے؟ خراسان تو کب سے ایران کا صوبہ ہے. اب وہ کالے جھنڈے جی ایران سے نکلنے ہیں. لو سامو، کیونکہ طالبان نے تو ڈیل کی ہوئی ہے نا امریکہ کے ساتھ کہ ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ کو افغانستان کہیں پہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو ایسے انہوں نے کہانی کرائی تھی جس طرح ہی طالبان کی حکومت آئے گی ایک بریگیڈ کشمیر فتح کرنے کے لیے جائے گی، ایک فلسطین. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ اسرائیل کا، ان سے تو بیان ہی بڑی مشکل سے نکلوایا ہے پاکستان نے. کئی دن تک تو خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیل ہے کہ ہم باہر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے. اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہضم کیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک پشتون موومنٹ ہے جو کہ خود دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیٹس آل. مذہبی معاملہ ہوتا. میں آپ لوگوں کو کتنے سالوں سے بتا رہا تھا کہ اہل حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں طالبان. اب تو آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں. اہل حدیث علماء نے بتایا 100 سے زیادہ بڑے بڑے علماء افغانستان میں اہل حدیث قتل ہو چکے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر. جو رفع الیدین کرتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ رفع الیدین کر رہا ہے یہ اہل حدیث ہے. چونکہ اہل حدیث ہے تو پھر یہ داعش کو سپورٹ کرے گا، اور داعش جو ہے وہ خارجی ہے، کیونکہ ایک صوبے کے اوپر داعش کا اثر و رسوخ ہے. وہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گئے حکومت میں اور داعش طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور دونوں سنی ہیں. طالبان دیوبندی سنی ہے، وہ اہل حدیث سنی ہے. لو سامو اے جہاد ہو رہا جی. تو اہل حدیث کے اوپر وہ شک کرتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس لائیو سیشن میں شاہد اور بلال کے چینل پہ جب انہوں نے لائیو سٹوری اپنی شیئر کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے، ہمیں دہشت گرد یہ کہیں گے. تو مجھے بتائیں وہ حکومت اسلامک ہوتی ہے جہاں پہ رفع الیدین کرنے والے کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں؟ پھر تو پاکستان بہت اچھا ہے، یہاں تو زیادہ زیادہ جمعہ پڑھائیں گے نا رفع الیدین کے خلاف. ایٹ لیسٹ قتل تو نہیں کسی کو کرتے. اور شہری ایریا میں تو اب وہ بھی ڈنگ ان کا نکل چکا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ مساجد کے اندر موجود ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. اب ان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں. ویسے بھی پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ فرقہ واریت کو آپ نے اس طریقے سے ہوا نہیں دینی. ہر بندے کا رائٹ ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق جس کو صحیح سمجھتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھے. لیکن یہ آزادی آپ کو افغانستان میں کوئی حاصل نہیں.
سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ بے شک جتنی مرضی لیپا پوتی کریں. دوسرا، میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ہر معاملے میں لچ فرائی کرتے تھے، آج ان کے بیانات کدھر ہیں؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، کوئی سامنے آئے ہیں؟ کوئی جہاد کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے حکومت وقت کے لیے جو پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے کیا؟ اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کام ڈال کے بیٹھ گئے یہ. جب ہمارے بھائی شیر افضل مروت نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا تھا کہ حضرت آپ اپنی گاڑیاں بیچیں نا اور آپ جائیں جہاد کے اوپر، اور فواد چودھری صاحب جو ہمارے جہلم شہر سے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ دیں مولویوں کے، میں آپ کو بھجواتا ہوں. تو انہوں نے نا وہی اپنے مدرسے کے بچارے چندوں پہ پلنے والے غریب سٹوڈنٹس مظلوم، ان کے لاگے پاسپورٹ پیش کیے. انہوں نے مولویوں نے پاسپورٹ منگے نے، مولویوں دے دیو تو میں تو دسیا میں اپنی زنانی دے پیر پہ کے نا وہ پلاٹ ویچ کے مولویوں تو میں بھی بھجواواں گا. اور تے خرچے ہی بڑا تھوڑا آنا ہے. اسرائیل تے آ گیا تھے، ایران دے بارڈر تے. سب کہانیاں. یہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور میرے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس کیا کریں کہ انجینئر صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی باتیں کر رہے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کیوں ولی اللہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بڑا جہادی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا فرق ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے اور جو مجھے ریئلٹی نظر آتی ہے. یہ منافقت کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر ویوز آئیں اور لوگ خوش ہوں گے. جی سبحان اللہ، جی کیا بات ہے. کل میں نے وہ سعد رضوی صاحب کی تقریر دیکھی، ٹوٹلی منافقت کے اوپر مبنی تقریر تھی، وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی. اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں شکریہ جی آپ نے ماشاءاللہ اعلان جہاد کر دیا. اگلے دن یہ خود اٹھا کے لاگے اس نے وہ روسٹم پہ رکھا ہوا ہے. کبھی تلوار اٹھائی ہوتی ہے. یا ایکٹنگ کر رہے ہو اللہ کے بندو، مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. اچھا چلو ہم مان لیں کہ اس کے بعد کچھ کر رہے ہو، کرتے کیا اس کے بعد یہ کرتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کے کروڑوں کے مکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کروڑوں کے چندے کا حساب و کتاب کرتے ہیں. دیٹس آل. نکل رہے تو کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ جلالی صاحب کی ویڈیو، طیب اردگان 5 لاکھ تیرے مجاہدین تیار ہیں. کتنے جو 5 لاکھ مجاہدین عوام الناس. اللہ کے بندو، یہ جن کو آپ اکسا رہے ہو یہ بچارے وہاں پہ جا کے شہیدی ہوں گے. اتنی پروفیشنل جنگیں ہیں یہاں، تو پروفیشنل فوجیوں کا سروائیول مشکل ہے جن کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ عام بچارے گلی محلے کے لوگ جن کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہے پاکستان کے ناخالص کھانے کھا کے، ان لوگوں نے لڑنا ہے. ایک کلسٹر بم کی مار ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ بیلچے کے اوپر سلطان رائی کی طرح گولی روک لو گے، یا اس تلوار کے ذریعے تم ان کے جدید اسلحے کا مقابلہ کر لو گے؟ جی فرشتے مدد کو اتر آئیں گے. اللہ کے بندو، یہ شعر و شاعری سے باہر نکلو بھائی، ایسا نہیں ہوتا. فرشتے اگر اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اترے ہوتے تو ہزاروں مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے قادسیہ کے میدان میں ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ شہید ہوتے. 8,500 مسلمانوں نے قربانی دی. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی، تب جا کے مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے. کئی بیٹل فیلڈز ہاری بھی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس طرح کی غیبی مدد صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز مینج کرنے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر مدد آئے گی غیبی طور پہ. لیکن اگر آپ کے ریسورسز ان کے برابر کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی ٹکرا جو خیر ہے. پھر میں کچھ تلخ باتیں کروں گا، پھر آپ کو بری لگیں گی. غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ؟ فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا ہے مولویوں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، وہ جیتے یہ تھے کہ خالد ابن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے، کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خالد ابن ولید نے جب دیکھا یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے
تینوں بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں. زید ابن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو انہوں نے ریٹریٹ کیا طریقے سے. کافر یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ یہ شاید ریٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تنگ گھاٹی میں لا کے یہ مسل دیں گے. ایسی اسٹریٹجی انہوں نے کی. پھر وہ آگے نہیں آئے. خالد بن ولید چپکے سے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے. وہ جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اگلے سال نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. ہاں اس وقت پہ رومن امپائر بھاگی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. 30,000 کے لشکر کے مقابلے پہ 1.5 لاکھ کی فوج نہیں ٹھہری، بھاگ گئی. نبی علیہ السلام 40 دن تک بارڈر پہ رہے عرب کے. تمام قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا رومن امپائر کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے جو امپائر آپ سے ڈر گئی ہے. ورنہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو جنگ یرموک وہیں پہ ہوگی تھی. بعد میں حضرت عمر کے دور تک بات ہی نہیں جانی تھی رومن امپائر کی. تو خالد بن ولید فوج واپس بچا کے لائے. 9 تلواریں ٹوٹی، صحیح بخاری میں آتا ہے. جنگ تو نہیں جیتی تھی. اب یہ آج کل کے موٹیویشنل سپیکر یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا آپ نے لیکچر سن کے تو بزدلی دکھائی ہے، شہید ہو جائیں آپ. خالد بن ولید کو پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس نے یروشلم واپس لیا. اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، قطر والوں نے بنائی ہے. اس سے جب اس زمانے کا موٹیویشنل سپیکر آ کے اور ایک مولویوں کا فرنٹ مین کہتا ہے حضرت آپ بزدل ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی. انہوں نے کہا اللہ کی مدد پہلے بھی تھی، آپ کے ساتھ 90 سال سے ذلیل ہی ہو رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی جب تک ریسورسز کو مینج نہیں کرو گے. اگر میں نے اس حالت میں اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری نا تو یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. مجھے اپنا ٹائم لینا ہے، اس موقع پہ میں حملہ کروں گا جب میں اپنے ریسورسز کو مینج کروں گا. اور پھر انہوں نے یروشلم لے کر دکھایا، خالی کلپ نہیں ریکارڈ کروائے. تو پریکٹیکلی جو میدان میں اترے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو، اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جناب انج کر دو انج کر دو. وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا ادھر سارے یہی کچھ کرتے ہیں. وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے تھے، امریکہ کے خلاف ڈرونز حملوں کے اعتبار سے ریلیاں نکالا کرتے تھے، جب پرائم منسٹر بنے اور آڈیو لیک ان کا امریکہ کا نام نہیں لینا، آپ نے سائفر پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا. بالکل ٹھیک کیا. ہاٹ سیٹ پہ یہی کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. ویسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے، لیکن امریکہ سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ٹرمپ بنے اور وہ مجھے نکالے. انہوں نے نکالا کوئی نہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کی جو حکومت ہے انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو. یہی کرنا ہے. دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے بھائی. غوث وقت ہے، وہ پہلے ہی غوث وقت ہے، اسے نوبیل پرائز آپ نہ دیں، غوث وقت تو ہے نا وہ. اب یہ ساری باتیں میں ٹونٹ کے طور پر دکھ سے کر رہا ہوں. میری خواہش نہیں کہ ایسا ہو، بالکل میری خواہش نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان ہو، وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں، آرمی چیف شہباز شریف صاحب ہوں، لوزم ہوں. چلو خواہش پوری کرو، میری دعا کرو. میری خواہش کرنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں سارے مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلو، لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا. گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سمجھیں. ہم صرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈاکٹر اسرار کے خلاف مجھے کلپ چاہیے جی، مولویوں کا، خصوصاً دیوبندیوں کا جو ان کے سپورٹر ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی ایران سب سے توانا آواز ہے اور ایران جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے. اور آج آپ لوگ شیئر کروا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے نزدیک تو وہ ایک کافر ملک تھا اور یہ میں ٹونٹ کروا رہا ہوں. میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے. یہی باتیں اگر میں نے کی ہوتی نا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ ایران کا چندہ کھا رہا ہے. اچھا شکر ہے کہ گالی ختم ہوئی. یہ کہتے تھے نا ایران کا چندہ کھاتا ہے. ان میں کتنا چندہ کھا رہے ہیں ریالٹی بتا کے. ان کہتے نہیں ایران کا دشمن ہوا ہے. اور نہیں بھائی میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو ریسکیو کریں، کسی طریقے سے نکالیں. وہ کچومر نکال کے رکھ دیں گے اور انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ ابھی ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے یہ حملہ کیا تو ہم پھر امریکن بیس کے اوپر بھی حملہ کریں گے. امریکہ نے تو حملہ کر دیا ہے، B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس تباہ کر دی ہیں. اب انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بلسٹک میزائل پھینکنے ہیں. جب انہوں نے میزائل پھینکنے ہیں پھر ادھر سے امریکہ نے بھی جواب دینا ہے.
پھر وہ کھچڑی شروع ہو جانی ہے دوبارہ سے. اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ کچھ عمر اسی ملک کا نکلنا ہے جو کچھ عرصے تک سروائیو کرے گا, جو 2,500-3 ہزار میزائل ان کے جب ختم ہو جائیں گے پھر بیٹھے رہیں گے. اور امریکہ نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے کہ کئی سو سال تک انہوں نے جنگ لڑنی ہے. ظاہر ان کی اکانومی بڑی ہے, ہم مسلمان ملکوں کی ملا کے اکانومی بھی اتنی نہیں ہے. تو ہم تو دعا کریں گے ایران کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور یہاں پہ رہنے والے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں, اور جو ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو آپ لے کر چلیں, بجائے یہ کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں اور اپنی کوئی ملیشیا بھرتی کریں, کوئی جہادی تنظیم بنا کے بیٹھ جائیں اور مصیبت ڈال دیں. ہم پہلے یعنی اپنے اندر کے مسئلے حل کریں گے کہ باہر کے مسئلے حل کریں گے. اچھا, یہ ساری باتیں جو میں کرتا ہوں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا ہوتا, میں یہ باتیں اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری فوج نے ان جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گی. یہ ڈان لیگز تو بعد میں بنائی ہے نا انہوں نے, میں پہلے سے ڈان لیگ پہ اوپر تھا, وہ بالکل ٹھیک تھی ڈان لیگ. یہ تو FATF آئی ہے تو ان کو یاد آیا کہ ڈان لیگ تو ٹھیک تھی, وزیر اعظم انہوں نے پھڑکا دیا, بعد میں اسی کو پالیسی بنا لیا. میری 2012 کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, 2012 کی, آج ہے 22 جون 2025. اس زمانے میں جہادی تنظیمیں اور فوج کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. لہذا ہم اپنے قبلے پہ ہیں. جس طرح میں PTI والوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ تازہ تازہ نظریاتی ہوئے ہو, جب تمہارے مہاتما صاحب پرائم منسٹر تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کی دخل نہیں ہونی چاہیے, نہ باجوہ صاحب کی, نہ فیض حمید صاحب کی. آج آپ ہمیں نہ تانا مارو, ہم تم سے پہلے ہیں, تم اب مذہبی ہوئے ہو اس حوالے سے, یعنی ریاستی جو مذہب کی میں بات کر رہا ہوں, پالیٹکس کا. اس طرح ادھر بھی ہم شروع سے ہی موقف رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر اس موقف میں کسی کو غلطی نظر آتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی.